السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ طیبہ سے سفر ہندوستان کے لیے یعنی کہ اجمیر کے لیے، آئیے یہ 10ویں قسط تاریخ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اپنے پیارے آقا محبوب پروردگار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے سبب عطائے رسول خواجہ غریب نواز خواب سے بیدار ہو کر 40 اولیاء کرام کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ یعنی کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کی بادشاہت کا پروانہ آپ کو دے دیا اور راستہ بھی آپ کو بتا دیا کہ معین الدین تم اس راستے سے ہندوستان یعنی اجمیر چلے جاؤ، تو 40 اولیاء کرام کو 40 فقیروں کو اپنے ساتھ لیا اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کے لیے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے اپنی بارگاہ کے سائل و بھکاری کی ہر مراد، ہر آرزو پوری فرما دیتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی کچھ کہا نہیں تھا زبان سے، بس دل میں سوچا تھا کہ اجمیر کا راستہ کیسے ہے، کہاں سے ہے، تو دل کے حالات کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جان لیا اور پھر خواب میں ہندوستان کا یعنی کہ اجمیر شہر کا قلعہ اور تمام پہاڑیاں آپ کو خواب میں دکھلا دی۔ کیا ہی خوب فرمایا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ حضرات، دوران سفر بہت سارے واقعات ظاہر ہوئے، جن میں سے چند واقعات میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ پہلا واقعہ کہ قطب الاقطاب حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر خراسان کی ایک مجلس خیر میں بیٹھے تھے، اور اس مجلس میں بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر کم تھی، تقریباً اس بچے کی عمر 12 سال کی تھی، ایک 12 سال کی عمر کا بچہ اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر کے جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہمارے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس بچے پر پڑی تو حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، یہ بچہ جب تک دہلی کا بادشاہ نہیں بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ بچہ دہلی کا بادشاہ بنے گا، یہ بچہ دہلی پر حکومت کرے گا۔ ہمارے ہند کے راجہ حضور خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ تقدیر الہی بن گیا۔ تاریخ گواہ ہے، ہسٹری شاہد ہے کہ ہمارے پیارے خواجہ کے ارشاد کے مطابق یہ وہی 12 سال کا بچہ کہ جس کے بارے میں حضور خواجہ غریب نواز نے فرما دیا تھا کہ یہ بچہ دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ 607 ہجری میں وہ گمنام بچہ شمش الدین، سلطان شمش الدین التمش کے نام سے طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہندوستان پر چھا گیا۔ یہ شمش الدین التمش ایک گمنام تھا،
لیکن حضور خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صحیح ثابت ہوئے اور یہ بچہ ہندوستان کا ایک دن بادشاہ بن گیا۔ اور یہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی ہوئی کرامت دیکھیے اور سوچئے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت کا عالم یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا۔ جذب کے عالم میں جو نکلے لب مومن سے، جذب کے عالم میں جو نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر کے بغداد معلیٰ، کرمان، بخارا، تبریز، اصفہان، ہرات ہوتے ہوئے خراسان کے شہر سبزوار پہنچے تھے۔ سبزوار کا جو حاکم تھا وہ بڑا معتصب تھا، بڑا تعصب پرست تھا اور وہ عقیدے سے شیعہ تھا۔ شہر کے کنارے ایک اس کا خوبصورت باغ تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ ایک دن اس باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ میں ایک صاف و شفاف حوض تھا، اس میں پانی تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے حوض میں غسل کیا اور حوض کے کنارے نماز ادا کی، تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد اسی بیچ میں یادگار محمد اپنے شاہانہ کر و فر کے ساتھ اپنی سواری پر باغ میں داخل ہوا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ حوض کے قریب ایک مسلمان فقیر کو دیکھ کر کے غضبناک ہو گیا اور بدخلقی کے ساتھ، یعنی کہ اس نے اپنا اخلاق اچھا نہیں دکھایا بلکہ اونچی آواز میں اور غرور و تکبر کے ساتھ بدتمیزی سے بولا، اے فقیر، تم کو شاہی باغ میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ ہمارے حضور خواجہ غریب نواز کی نگاہ ولایت اٹھی کہ نظر کا اٹھنا ہی تھا کہ یادگار محمد کانپنے لگا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز نے اس کے منہ پر تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دیا۔ جب یادگار محمد کو ہوش آیا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، غرور و تکبر ختم ہو چکا تھا، وہ سارے کا سارا شاہی نشہ چکنا چور ہو چکا تھا، بدعقیدگی ختم ہو چکی تھی۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اپنے تمام خادموں اور ملازموں کے ساتھ اپنی بدعقیدگی سے توبہ کر کے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو گیا اور خدمت اقدس میں رہ کر علوم ظاہری، علوم باطنی کی تکمیل کر لی۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز نے اسے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ یادگار محمد سبزوار کی ظاہری اور باطنی سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ حضرات، ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت کی تاثیر و فیضان کس قدر بلند ہے کہ شیعہ بدعقیدگی سے توبہ کر کے آپ کا مرید و معتقد ہو گیا۔ اس لیے حضرات، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی دشواری سامنے آئے تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لو لگاؤ یا اجمیر شریف چلے جاؤ۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز کے مزار پر آپ رو رو کر کے دعا مانگو، چند آنسوؤں کے قطرے گرا دو، چند آنسوؤں کے قطرے اپنی آنکھوں سے نکالو۔ یہ اللہ والے پلکوں کے بوجھ کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ نگاہ خواجہ اٹھے گی اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ غم جہاں کے ستائے ہیں در پر آئے ہیں، غم جہاں کے ستائے ہیں در پر آئے ہیں، تمہارا در ہے کہ دارالاما غریب نواز، رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو، رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو۔ بھٹک رہا ہے میرا کارواں غریب نواز، بھٹک رہا ہے میرا کارواں غریب نواز۔ حضرات، یہ تھی آج کی 10ویں قسط۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم کل 11ویں قسط میں یہ بیان کریں گے کہ جب حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تو اس سے پہلے شہاب الدین غوری جنگ ہار کر کے پرتھوی راج سے راجہ
پرتھوی سے جنگ ہار کر کے شہاب الدین گوری واپس جا رہے تھے تو راستے میں حضور خواجہ غریب نواز کی ملاقات ہوئی۔ شہاب الدین گوری جا رہے تھے اور حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان آ رہے تھے۔ کس طرح سے حضور خواجہ غریب نواز اجمیر میں داخل ہوتے ہیں دہلی کے راستے سے، انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔